بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 106 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کی تفسیر اور شرکاء کے درمیان تقسیم کے بعد اگر اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفسیر قول ابی یوسف رحمہ اللہ ان یجعل بإزاء 50 ذراعا من البیت الکامل 100 ذراع من السفل المجرد او 100 ذراع من العلو المجرد لأن السفل والعلو عنده سواء ف50 ذراعا من البيت الكامل بمنزلة 100 ذراع 50 منها سفل و50 منها علو۔ قال وإذا اختلف المتقاسمون وشهد القاسمان قبلت شهادتهما۔ قال رضي الله عنه هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله لا تقبل، وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا، وبه قال الشافعي رحمه الله، وذكر الخصاف قول محمد رحمه الله مع قولهما، وقاسم القاضي وغيرهما سواء، لمحمد رحمه الله أنهما أشهدا على فعل أنفسهما فلا تقبل، كمن علق اتق عبده بفعل غيره فشهد ذلك الغير على فعله۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ بیت کامل کے 50 ذراع کے مقابلے میں 100 ذراع سفل مجرد کے یا 100 ذراع علو مجرد کے یہاں عبارت رہ گئی ہے، یعنی کمپوزنگ میں نہیں آ سکی، جیسی ہے 100 ذراع من السفل المجرد، اسی طرح یہاں ہے 100 ذراع من العلو المجرد۔ تو 100 ذراع سفل مجرد کے دیے جائیں گے یا 100 ذراع علو مجرد کے دیے جائیں گے، اس لیے کہ سفل اور علو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک برابر ہے، لہذا بیت کامل کے 50 ذراع 100 ذراع کی بمنزلہ ہیں، 50 ان میں سے نیچے ہیں اور 50 ان میں سے اوپر ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب متقاسمین یعنی شرکاء میں اختلاف ہو اور دو تقسیم کرنے والے گواہی دیں تو ان تقسیم کرنے والوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ قال رضی اللہ عنہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ کا ذکر کردہ یہ قول حضرات شیخین رحمہم اللہ کا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقبل، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اول بھی ہے اور اسی کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ امام خصاف رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ کا قول شیخین کے ساتھ بھی نقل کیا ہے، اور یہ دونوں قاسم قاضی کے ہوں یا ان دونوں کے علاوہ کوئی ہوں، یہ دونوں برابر ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں قاسم اپنے ذاتی فعل پر گواہی دے رہے ہیں، فلا تقبلو، لہذا ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کمن علق عتق عبدہ، جیسے کسی شخص نے اپنے غلام کی آزادی کو معلق کیا ہو کسی غیر کے فعل پر، پھر اس غیر نے اپنے فعل پر اپنے کام پر آ کر گواہی دے دی ہو کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، تو لا یقبل قولہ، جیسے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، تو یہاں قاسمان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔
آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں ایک تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر ہے، اور دوسرا ایک مسئلہ کہ شرکاء تقسیم کے بعد اگر اختلاف کرتے ہیں کہ فلاں کے حصے میں میرا مکان چلا گیا، اس کا کچھ حصہ میرے گھر کی طرف آ گیا، یعنی تقسیم درست نہیں ہوئی، اور پھر جو تقسیم کرنے والے ہیں وہی وہاں کسی ایک کے حق میں گواہی دیں، تو پھر مسئلہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل بھی ہمارے آج کے سبق میں آ رہی ہے۔ تو پہلے ہم امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا یہ سبق بھی گزشتہ سبق سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ سبق میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کی تفسیر ذکر کی گئی تھی۔ یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اس تقسیم کے مسئلہ میں امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ تھے اس چیز میں کہ تقسیم پیمائش کے ذریعے ہوگی، گزوں کے ذریعے ہوگی، قیمت کے ذریعے نہیں ہوگی، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ نے قیمت لگا کر تقسیم کرنے والی رائے کو اختیار فرمایا تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے درمیان اس بات میں فرق ہو گیا کہ اوپر نیچے کی منزلیں ان کی پیمائش کس طرح کریں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرق کیا تھا کہ نیچے والی منزل زیادہ قیمتی ہے، تو اگر نیچے والے حصے میں کسی کو 1 گز دیا جا رہا ہے تو اوپر والے حصے میں فریق ثانی کو اس کے مقابلے میں 2 گز ملیں گے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اوپر اور نیچے کی منزل میں فرق نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ دونوں گھر برابر ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر کے مطابق بیت کامل جو 50 ذراع پر مشتمل ہو اس کو مقابلے میں کر دیا جائے گا، کس کا؟ 100 ذراع من السفل المجرد، ایک صرف تحتانی منزل ہے جو 100 گز پر محیط ہے، تو اگر ایک کو یہ 100 گز والا سفل مجرد دیا جا رہا ہے تو فریق ثانی کو 50 گز والا بیت کامل دے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس بیت کامل کو 100 ذراع من العلب المجرد اس 100 گز کے مقابل کر دیا جائے گا جو صرف فوقانی منزل ہو، بالا خانہ ہو، اس لیے کہ سفل اور علب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اس نقشے میں دیکھیں، یہ 50 گز والا بیت کامل ہے، مکمل گھر ہے، اوپر نیچے بالا خانہ، دونوں میں احمد اور حماد کی شرکت ہے، جبکہ دوسرا گھر ہے، اس گھر میں یہ جو بالائی منزل ہے 100 گز والی، اس میں دونوں کی شراکت ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ادھر بھی 100 گز ہے، ادھر بھی 100 گز ہے، کہ 50 گز نیچے 50 گز اوپر، تو 100 گز والا یہ گھر بھی ہے، 100 گز والا یہ بھی ہے۔ تو اگر آپ حماد کو یہ والا 100 گز دیتے ہیں تو احمد کو یہ والا 100 گز دے دیں، تو یہ 100 گز بمقابلہ علو مجرد، یعنی صرف اوپر والے حصے میں جب شراکت ہو، یہ نچلی منزل کسی اور کی ملکیت میں ہے، یہ اوپر والا جو گھر ہے اس گھر کی لمبائی چوڑائی 100 گز ہے، اس کی لمبائی چوڑائی 50 گز ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 شریک ہیں تو ان میں سے ایک کو یہ والا حصہ دے دیں، دوسرے کو یہ 50 گز والا بیت کامل دے دیں، تو یہاں برابری ہو جائے گی۔ دوسری صورت کہ 50 گز والا بیت کامل یہ موجود ہے اور اس کے مقابلے میں سفل مجرد ہے۔ گزشتہ صورت میں علو مجرد تھا کہ بالا خانے میں اوپر والے حصے میں 2 افراد شریک تھے، تو یہاں سفل مجرد ہے، صرف نچلی منزل، اس میں شراکت ہے، احمد اور حماد دونوں اس میں شریک ہیں، لیکن اس کی لمبائی چوڑائی 100 گز ہے، اس کی لمبائی چوڑائی 50 گز ہے، 50 گز نیچے 50 گز اوپر، تو یہ 100 گز ہو گئے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیت کامل جو 50 گز پر مشتمل ہے یہ 100 گز سفل مجرد کے برابر بھی ہوگا جیسے یہ 100 گز علو مجرد کے برابر تھا، لہذا یہاں برابری پائی جا رہی ہے۔ اگر یہاں حماد کو 100 گز مل رہے ہیں تو اس طرف احمد کو بھی 100 گز مل رہے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اوپر نیچے دونوں طرح کی تقسیم میں برابری کے قائل ہیں۔ یہی بات امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ فرمائی
لأن السفل والعلو عنده سواء، کہ امام یوسف کے نزدیک چونکہ سفل اور علو برابر ہیں، لہٰذا فخمسون ذراعا من البیت الکامل، کہ اگر ایک بیت کامل وہ 50 ذراع پہ بنا ہوا ہے تو یہ 50 نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں یہ 100 ذراع ہیں، تو یہ 50 ذراع بمنزلہ 100 ذراع کے ہے، تو یہ 100 کیسے بنیں گے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں 50 منہا سفل، 50 گز نیچے ہے، و50 منہا علو، اور 50 گز اوپر ہے، لہذا یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ احمد اور حماد نے تقسیم کروائی، ان کے پاس جائیداد تھی یا کچھ کاروباری حساب کتاب تھا، انہوں نے تقسیم کروایا، تو جب یہ تقسیم کرنے کے لیے گئے تو وہاں 2 قاسم بیٹھے ہوئے تھے، دفتر میں 2 قاسم تھے، ان دونوں نے تقسیم کروا لی۔ اب تقسیم کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا، اب ان میں اختلاف ہوا شرکاء کے درمیان، اختلف المتقاسمون، تو متقاسمون جنہوں نے تقسیم کروایا تھا، تقسیم کروانے والے تھے، وہ اب اختلاف کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ حصہ تو میرا تھا، یہ مجھے نہیں ملا۔ مثلا احمد کہتا ہے کہ یہ والا درخت تو میرے حصے میں آنا چاہیے تھا، کہ جب زمین تقسیم ہوئی ہے تو یہ ادھر کیوں چلا گیا۔ حماد کہتا ہے کہ یہ جو ایک تالاب بنا ہوا تھا یہ تو میرے حصے میں آنا چاہیے تھا، یہ تو میرا حصہ بن رہا تھا۔ یا اسی طرح سامان ہے تو سامان میں حماد یہ کہتا ہے کہ جب 4 چارپائیاں تھیں تو اس میں سے 2 میرے حصے میں آتی، مجھے تو 1 دی گئی ہے۔ احمد کہتا ہے کہ جب گلاس 6 تھے تو مجھے 3 گلاس ملنے چاہیے تھے جبکہ مجھے 2 ملے ہیں۔ متقاسمین اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہاں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے تو یہاں شہید القاسمان، جو تقسیم کرنے والے 2 فرد بیٹھے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں آپ جھگڑ کس پہ رہے ہو؟ حماد آپ کو 2 چارپائیاں ملی ہیں، آپ کو 1 تو نہیں ملی۔ احمد آپ کو 3 گلاس ملے ہیں، آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہو کہ مجھے 2 گلاس ملے؟ تو یہاں قاسمان گواہی دیتے ہیں ان کا حق ملنے کی، کہ آپ کیوں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، شور مچا رہے ہو، آپ کو اپنا حق پورا مل گیا ہے، یہاں ہم نے صحیح تقسیم کی ہے۔ تو قبلت شہادتہما، ہم قدوری فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود گواہی دیتے ہیں دونوں مل کر کہ نہیں آپ کو تو اپنا حصہ ملا ہے، آپ کو وہم ہو رہا ہے کہ نہیں ملا، تو ان کی شہادت کو قبول کیا جائے گا۔ قال رضی اللہ عنہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ھذا الذی ذکرہ، یہ جو متن میں امام قدوری نے عبارت نقل فرمائی ہے یہ حضرات شیخین کا قول ہے، یعنی ان کی گواہی قبول ہوگی، تو یہ گواہی کی قبولیت کا قول حضرات شیخین رحمہم اللہ کا ہے کہ قاسمین کی گواہی وہ شرکاء کے حق میں قبول کر لی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ اب آپ شور نہ کرو، آپ کے درمیان تقسیم صحیح ہوئی ہے۔ وقال محمد، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقبلوا، کہ قاسمین کی گواہی شرکاء کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی، تو یہ صرف امام محمد رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی تھا، وہو قول ابی یوسف وبہ قال الشافعی، اور اسی کے قائل ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، اور اس قول میں صرف امام شافعی نہیں، علامہ عینی کے بقول امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ ان قاسمان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف کتاب ادب القاضی میں امام خصاف رحمہ اللہ نے امام محمد کا قول مع قولہما شیخین کے قول کے ساتھ نقل فرمایا ہے، یعنی گواہی قبول کی جائے گی۔ خصاف یہ کہتے ہیں کہ امام محمد کا ایک قول یہ بھی تھا کہ جیسے حضرات شیخین قبلت شہادتہما اس کے قائل ہیں، تو امام محمد بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ اور امام خصاف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے، وہ اس مسئلہ میں سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک گھر اور زمین تقسیم ہوئی تو ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو اپنا حصہ پورا نہیں ملا، تو اس پر قاضی کی طرف سے جو 2 قاسم مقرر تھے جنہوں نے تقسیم کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں
کہ ان دونوں نے اس شخص کے حصے میں کمی کی ہے، انہما تقاصرا فی نصیبہ، اس کے حصے میں انہوں نے واقعی کمی کی، اس کا حق اس کو پورا نہیں دیا، تو اس صورت میں ان کی شہادت جائز ہے۔ اور یہ شہادت جائز ہونا تینوں کا قول لکھا ہے کتاب ادب القاضی میں فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ۔ تو گویا کہ خصاف نے اس قول کی طرف اشارہ کیا کہ ایک صورت میں ان تینوں حضرات کی رائے ایک بھی ہے۔ آگے صاحب ہدایہ نے نقل فرمایا وقاسما القاضی، اب یہ جو دو قاسم ہیں، یہ دونوں قاسم جنہوں نے گواہی دی ہے، یہ وہ ہوں جن کو قاضی نے مقرر کیا ہے یا وہ ہوں جن کو متقاسمین نے خود اختیار کیا ہے، یعنی سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، انہوں نے خود دو بندوں کو قاسم بنایا، تو چاہے یہ والے ہوں چاہے قاضی کی طرف سے مقرر کردہ ہوں۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ان قاسمان کی گواہی قابل قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہما اشہدا علی فعل انفسہما، کہ وہ چونکہ اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں، کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں احمد آپ کو تو 2 چارپائیاں مل گئی ہیں، حماد آپ کو 6 گلاسوں میں سے 3 گلاس ملے، ہم نے خود تقسیم کیا ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو یہ گواہی چونکہ ان کے اپنے فعل پر ہے، تو گواہی تو اصل میں ہوتی ہے کہ دوسرے کے کسی فعل کو دیکھ کر اس سے متعلق اپنے علم کا اظہار کرنا۔ تو یہ گواہی چونکہ ان کی اپنی طرف جا رہی ہے، لہذا یہ اس گواہی میں متہم سمجھے جائیں گے، اس لیے ان کی گواہی کو امام محمد رحمہ اللہ قبول نہیں کر رہے۔ اور پھر اس کے لیے ایک مثال پیش کی، کمن علق عتق عبد غیرہ بفعل غیرہ، کہ مثال کے طور پہ عبد الرحمن نے اپنے غلام اس کی آزادی کو معلق کیا اس بات کے ساتھ کہ جس دن عبد الحمید جہاز پہ بیٹھے گا اس دن میرا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اب عبد الحمید ایک دن آیا اور عبد الحمید نے آ کر کہا کہ میں کل جہاز پہ بیٹھا تھا اور جہاز پہ بیٹھ کر میں فلاں جگہ گیا۔ تو اب فشاہد ذالک الغیر، وہ عبد الحمید اپنے فعل پر گواہی دیتا ہے کہ میں جی جہاز پہ سوار ہو چکا ہوں، اب آپ اپنے غلام کو آزاد کر دیں۔ تو اس نے عتق کو معلق کیا تھا غیر کے فعل پر، تو یہ عتق مقرر کرنا بھی ٹھیک تو نہیں ہے۔ یعنی دوبارہ سن لیں اس آخری جملے کو، جیسے عبد الرحمن نے اپنے غلام کی آزادی کو معلق کیا کہ جس دن عبد الحمید جہاز پہ سوار ہوگا میں، تو لہذا یہاں پہ وہ غیر آ جاتا ہے۔ عبد الحمید آ کے کہتا جی آپ نے معلق کیا تھا نا اپنے غلام کی آزادی کو میرے جہاز میں بیٹھنے پر، تو میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں کل رات جہاز پہ بیٹھا تھا، لہذا اب آپ اپنے غلام کو آزاد کر دیں۔ یا اس نے معلق کیا تھا اپنے غلام کی آزادی کو کہ جب عبد الرحمن اور عبد الحمید میں صلح ہو جائے گی آپس میں بولنا شروع کر دیں گے، فی الحال ان کی آپس میں ناراضگی چل رہی ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، تو جس دن وہ بولنا شروع کر دیں گے تو یہ خیر کا کام ہے، تو اس دن میرا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اپنے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل، اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ تقسیم اوپر نیچے دونوں اعتبار سے برابری کے ساتھ کی جائے گی، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تحتانی منزل ہو یا فوقانی ہو گز دونوں میں برابر ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ تقسیم سے متعلق تھا کہ تقسیم کے بعد شرکاء میں اختلاف ہوا اور قاسمان نے اس بات پر گواہی دی کہ آپ کا حصہ آپ کو مل چکا ہے، تو یہاں قاسمان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، شیخین کہتے ہیں کہ ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ تو محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان کی گواہی تو ان کے اپنے فعل پر ہے، لہذا کوئی شخص گواہی دینے جائے اور وہ اپنے متعلق گواہی دے، اپنے فعل پر خود گواہی دے، تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔